بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجید اللہ قادری ادارت اعقاد امام احمدہ یوٹیوب چینل سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے فتاوی رضویہ، جو اس کا اصل نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ. اس کا ہم آپ کو تعارف کروا رہے ہیں اور پچھلے 4 ایپیسوڈ میں ہم نے مختلف طور سے تعارف کرایا. آج میں تعارف تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ، کہ اس میں لاسٹ میں نے کہا تھا کہ بہت ساری نوعیتیں ہیں جو آپ کو فتاوی ملیں گی جو دیگر فتاوی نہیں ملیں گی. آج میں اس چند نوعیتوں پر ذکر کروں گا کون کون سی نوعیتوں کے یا کن کن علوم سے آپ سے سوال کیے گئے. یعنی وہ جو اسلامی ظاہر بات موضوعات ہیں اپنی جگہ پر ہیں کہ نماز روزے کے مسائل یہ سب اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ جو اور علوم ہیں، چاہے وہ نفسیات کا ہو، چاہے وہ ارضیات کا ہو، چاہے وہ طبیعیات کا ہو، چاہے وہ معاشیات کا ہو، اب ان سے جو سوال کیے گئے کیا انہوں نے جواب دیے تو وہ کیا کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ، اس پر ہم آج بات کریں گے. تو میں آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل آپ ہمارے اس پروگرام کو جو فتح تعارف کے نام سے آپ پسند فرما رہے ہیں اور برابر اس کو سرپرائز کیا جا رہا ہے اور کافی میسیج بھی آ رہے ہیں اس بات کے کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے. مزید لائک فرمائیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو بتائیے. یہ ایک قسم کا ایک سمجھ لیں کہ درس ہے اس لحاظ سے کہ فتاوی رضویہ کی اگر ہمیں معلومات اچھی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور مطالعے کے بعد پھر ہم دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ تلاش کرنا ہو، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، ایک ہی کتاب ہے بر صغیر کے اندر، ایک ہی مفتی کی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے احمد رضا خان اور کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ. تو آج میں کچھ نوعیتوں پہ بات کرتا ہوں کہ کس کس نوعیت پر اس کے اندر فتاوی ملیں گے. دیکھیے علوم عقلیہ اور نقلیہ پہلے 2 تقسیم کیے جاتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے دینی تاثر اندر. نقلی ظاہر قرآن حدیث جو ہے فقہ یہ سارے نقلی علوم میں آتے ہیں کہ ظاہر بات ہے نقل کرنا پڑتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، فقہ نے یہ کہا. تو یہ اس کے اندر جتنے بھی علوم آتے ہیں اس کے اندر ہی بہت سارے علوم ہیں، ایک دو نہیں ہیں. یہ علم عقلیہ. نقلیہ ظاہر بات ہے کہ نقلی ہے اور عقلیہ ہے، ظاہر انسان آدمی سوچتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، نئی تحقیق آتی رہتی ہیں، اس لحاظ سے وہ عقلیہ کہلاتے ہیں. ہم ان کو سائنسی علوم کہتے ہیں. اب سائنس اگر ہم نے کہا تو سائنس فزیکل بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، مینجمنٹ بھی ہے، سوشل بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے، اسی بہت ساری نوعیت ہے. تو اس لحاظ سے پھر علوم کی تعداد سوچیے کتنی ہو جائے گی. اچھا، اب جو آج کے زمانے میں جتنے علوم کی تعداد ہے وہ بائیفرکیشن کی وجہ سے ہے کہ اب پہلے جغرافیہ اور ارضیات ایک علم ہوتا تھا، پھر جغرافیہ اور ارضیات علیحدہ شروع ہوئے، پھر جغرافی کے اندر بہت سارے نئے نام آ گئے، ارضیات میں بہت سارے نام آ گئے، پھر ارضیات کے بھی سبسڈی اگر بہت سارے آ جائیں. تو یہ تو میں بہت تفصیل میں بہت نہیں جا رہا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی سائنس کا علم ہو اور احمد کے بعد وہ سوال آیا ہو، he has never rejected, he has never refused کہ this is not my subject. He has answered all the questions for all the sciences, whatever has been asked by anyone, he has answered it. اب یہ چیزیں ہیں ایک بہت بڑے مفتی کے لیے یقیناً، ورنہ ظاہر بات ہے کہ میڈیکل سائنس کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسداں بھی ہے نا، اگر اس سے آپ علم ارضیات کا سوال کریں گے تو وہ تھوڑا سا ہچکچائے گا کہ یار میں نے کہیں پڑھا تو ہے لیکن میری یادداشت پورا نہیں ہے، میں شاید جواب نہیں دے سکوں گا. آپ کسی ایکسپرٹ سے معلوم کیجیے. آپ ود ان میڈیکل سائنس اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر بات ہے کہ جو نیورولوجسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یورولوجسٹ کی باتیں نہیں بتائے گا. جو یورولوجسٹ ہے وہ دل کے مرض کے متعلق کچھ نہیں بتائے گا. اسپیشلائزیشن کہلاتی ہے.
اسی لیے میڈیکل کے اندر ایک فزیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پوری باڈی کو اسٹڈی کرتا ہے، اگرچہ وہ اسپیشلائز نہیں کہلاتا لیکن جواب سب کو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے احمد رضا بر صغیر ہی میں نہیں، عالم اسلام کے اندر بھی ایک ایسے منفرد مفتی ہے کہ ان سے ہر علم کا اس زمانے کے لحاظ سے سوال کیا گیا اور انہوں نے ہر سوال کا اتنا مدلل جواب دیا کہ پڑھنے والا یہ کہنے مجبور ہے کہ he was expert of all sciences whatever has been asked۔ یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ he is expert of all۔ اسی لیے سر ضیاء الدین صاحب جب گئے تھے دفعہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مسئلہ وہ حل نہیں کر پا رہے تھے ہفتوں مہینوں سے، انہوں نے چٹکی بجاتے ان کے سامنے زبانی حل کر کے دے دیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، کتاب میں موجود لکھے ہوئے، کہ اگر اس زمانے میں نوبل پرائز کا کوئی حقدار ہے تو وہ احمد رضا بریلوی والے، لیکن ان کو اس سے غرض ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ والوں کو یہ دنیاوی نوبل پرائز سے نہیں ہے غرض، ان کو تو اس سے غرض ہے کہ ہم نے کام اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، he has not taken any penny when he has given the فتاوی۔ 44 سال 55 سال فتاوی نویسی کی ہے اور he has never earned a single penny۔ جواز تو بنا لیا جاتا ہے لیکن ان کے پاس جواز یہ تھا، بلکہ ایک اشارہ کر دوں کہ جب میں نے شاید پہلے پھر انہوں نے بتایا تھا کہ محمد جج تھے بھاگلپور کے چیف جسٹس کورٹ تھی، انہوں نے جب اس سفتا بھیجا تھا احمد رضا کو، تو انہوں نے ساتھ میں منی آرڈر کے ذریعے پیسے بھی بھیجے، یعنی فیس بھی بھیجی تھی، کنسلٹنٹ فیس جسے آپ کہتے ہیں۔ احمد رضا نے وہ ریسیو کرنے کے بعد استفتاء فیس فوراً واپس کر دی اس جوابی خط کے ساتھ کہ یہاں فتویٰ بکتا نہیں ہے۔ دس از دا کریکٹر آف اے مفتی۔ ٹھیک، پر یہ تو موضوع سے ہم آگے جا رہے ہیں، تو اب موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم آج آپ کو بتائیں کہ کون کون سے سائنسز پر یا علوم پر آپ نے فتویٰ لکھے یا سوال کیا۔ پہلے سوال کیا جائے گا نا، تو بھائی سوال ہی ان سے ہر علم پر کر لیا گیا۔ یہ بھی کمال کی بات ہے نا، کہ اب وہ اس لیے کمال کی بات ہے کہ جب آدمی رک جاتا ہے تو کہیں سوال تو کرے گا نا۔ تو ایک ہی مرجع بنا ہوا تھا اس زمانے میں، اور اس کا نام تھا احمد رضا۔ چاہے وہ رنگون میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو، چاہے پرتگال میں بیٹھا ہوا شخص ہو، بر صغیر کسی شہر میں بیٹھا ہوا شخص ہو، بغداد میں بیٹھا ہوا شخص ہو، ترکمانستان میں بیٹھا ہوا شخص ہو، وہ سوال احمد رضا کو بھیجتا تھا۔ خیر، تو اب علوم کے لحاظ سے بتا دوں کہ جتنے بھی ممکنہ علوم میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں یہ بات، کیونکہ اگر ایک ہی علم لے چلے نا تو اسی کے میرے خیال 50 ایپیسوڈ بن جائیں گے اگر ایک ہی علم کو لے لی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید جب میں ان کے رسائل کا تعارف کراؤں گا آگے جا کر تو ممکن ہے کہ کسی ایک چیز پر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو چیز بتا سکوں۔ یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ احمد رضا صاحب سے ایک سوال ہوا، سوال ہے بالکل شرعی، کہ کن مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، کن پتھر مٹی سے تیمم جائز ہے۔ اس کا آسان جواب تو یہ تھا کہ بھائی تمہیں جو پاک مٹی مل جائے، پاک پتھر مل جائے، اسے تیمم کر لو۔ سوال کا جواب آ گیا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جس کے دل میں، جس کے ذہن میں علوم بھرے ہوئے ہوں، وہ نکلنا بھی ضروری ہے نا۔ سوال تو اتنا سا آیا تھا، اس شخص نے ایک بھرپور جواب دیا، اتنا بھرپور جواب دیا کہ ان سے پہلے 1200 سال کے اندر صرف 84 قسم کے پتھروں سے تیمم کو جائز قرار دیا تھا مفتیان نے۔ احمد رضا سے پہلے انہوں نے گنوائے سارے کے سارے 84 پہلے، کہ یہ 84 پتھر وہ ہیں، مٹی ہیں جیسے تیمم ہمارے فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 107 فرد واحد نے ایڈ کی اپنی طرف سے۔ دس از دا، یعنی
یہ ہے ان کے علم کی وسعت. تو 84 تعداد ہے، وہ ہے 1200 سال کی، اور فرد واحد نے 100 سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہٹلر. تو اب میں نے کہا نا اب سوال کیا کا تھا؟ سوال تو تھا تیمم کا، اور جواب اتنا کافی تھا، لیکن پھر آپ نے اس کی پوری تحقیق بتائی. اس کے اندر آپ جا کے پڑھیے. یہ انشاءاللہ جب تعارف کروں گا مختلف رسائل کا چند کا، اس میں تعارف کرا دوں گا اس رسالے کا. اسی طریقے سے سوال آپ کے پاس آیا کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے یا سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت کرے سورج گرد، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال چھوڑا تھا. قرآن کی روشنی دے دیتے کہ بھائی قرآن نے کہا ہے سورہ فاطر کے اندر کہ ہم زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہیں، مزالے کی ہل جائیں. اور پھر دوسرا جواب آتا کہ چاند اور سورج چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پیر رہے ہیں. جواب آتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ چاند اور سورج تو چل رہے ہیں، زمین اور آسمان ساکن ہے. یہ جواب قرآن حدیث روشنی میں آ جاتا، کافی تھا. لیکن آپ نے سائنٹیفک رسائل، سائنٹیفک آپ نے دلائل دیے 105، اور اس کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اور میتھمیٹیکلی بتایا، ایسٹرونومیکلی بتایا. یعنی آپ ڈائیگرام دیکھیے گا کتاب کے اندر ڈائیگرام بنے ہوئے، اور ڈائیگرام سے سب سمجھایا انہوں نے. گریوٹی کا انہوں نے انکار کیا، ڈائیگرام سے بتایا. تو وہ 105 دلائل قرآن حدیث والے نہیں ہیں، این سائنٹیفک ان کو ڈرائیو کیا اور تمام فارمولاز کو اس کو بتایا. تو یہ فزیکل سائنس میں بتایا. میڈیکل سائنس میں اگر آپ جاتے ہیں، کسی نے کلیم کیا کہ صاحب کسی کا دعویٰ کہنا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اچھا، اور یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ باہر کے سائنٹسٹ نے کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا. اب وہ تو قرآن شریف جانتے تھے نا، اور قرآن کریم میں کون سا علم ہے جو نہ بتایا گیا ہو؟ اگرچہ ان کا ایک قطعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. تو نعت گوئی یعنی حضور کی تعریف انہوں نے قرآن سے سیکھی. تو قرآن میں سے حضور کی تعریف ہی نہیں ہے، اگرچہ سارا کا سارا قرآن حضور کی تعریف ہی میں ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں نا. تو وہ ساری چیزیں بھی قرآن سے احمدہ نے سیکھی ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا اس طریقے سے. تو اب جب سوال آ گیا تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ نے اس میکینزم کو بتایا جو آج الٹرا ساؤنڈ مشین کی میکینزم ہے. کاش کہ ان کا یہ رسالہ پہلے چھپ چکا ہوتا، اور جب پہلے زمانے چھپ جاتا، اس زمانے میں باتیں چل رہی تھیں، تو ممکن ہے کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے بھی بانی قرار پاتے. آج بھی اگر اس کی میکینزم کو دیکھا جائے، انہوں نے بتایا، پورے سلسلہ بتایا کہ اس طریقے سے اگر چیزیں سامنے آ جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ میڈیکل سائنس کی میں ایک جھلک دی نا میں نے آپ کو. رسالے پہ اگر آؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دوں گا. اس کے بعد آئی ساؤنڈ سسٹم، آواز. اگر آپ کسی عام مفتی سے پوچھیں کہ بھائی یہ آواز کیا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے سنائی دیتی ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ شاید آپ کو کوئی مفتی تھوڑا سا بتا سکے کہ یہ ویو پروپیگیشن کیسا ہوتا ہے، کس طرح کانوں میں جاتا ہے، کس طرح سماعت میں آتا ہے، شاید کوئی بتا. لیکن احمد رضا نے تفصیل کے ساتھ اس پورے ساؤنڈ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ ٹریول کرتی ہے، کس طریقے سے یہ کانوں میں جاتی ہے، کس طرح سے کانوں میں جا کے سماعت میں آتی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ویوز منہ سے نکلی ہیں آپ کی، یہ نیور ڈائٹ، یہ کائنات میں محفوظ رہیں گی. اور کتنی بڑی بات بتائی، اس لیے کہ سائنس کہتے ہیں انرجی کین نیور ڈسٹرائے. منہ سے نکل رہی ہے ویو، یہ جو میں سب بول رہا ہوں ویوز نکل رہی ہیں، یہ ویوز
مشینوں ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. آپ کے کان میں تو جا کر محفوظ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن کائنات میں میرے الفاظ سب کے الفاظ محفوظ ہیں، اس لیے کہ یہ انرجی بن گئی، اور انرجی کین نیور ڈسٹرائے. تو یہ احمد رضا ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے پھر ایک بڑا ضمنی مسئلہ بتایا کہ جب یہ محفوظ ہیں تو اگر آپ کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا گیا ہے یا آپ نے درود شریف پڑھا ہے تو آپ سوچئے کہ ہمیشہ کے لیے وہ کلمہ پڑھا ہوا اور درود جو آپ کے منہ سے نکلا وہ محفوظ ہو گیا محفوظ. اب کتنا بڑا ہمیں اس سے دلی سکون ملے گا کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، میں نے جو درود شریف پڑھا ہے، میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے باواز بلند، وہ الفاظ کائنات میں محفوظ. اور آپ کو بتا دوں سائنس بہت تیزی سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیچ کرے ان الفاظوں کو. ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے، کلیم تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے. A thing is safe تو پھر ظاہر کبھی کہیں مل سکتی ہے وہ آپ کو. لیکن یہاں بتا رہا ہوں سو ساؤنڈ تھیوری پر ان کی پوری ایک کتاب موجود ہے، اس کے بعد رسالہ موجود ہے اردو زبان میں. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ آپ معاشی پر آ جائیے. بڑے صغیر میں معاشیات جو بدلنا شروع ہوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد، بلکہ پوری دنیا کے اندر، تو وہ کرنسی نوٹ آنا شروع ہو گیا اور بینک سسٹم آنا شروع ہو گیا. لیٹ 90s کے اندر بینک بھی قائم ہو گئے دنیا کے اندر، شروع ہو گئے تھے. ہمارے یہاں بڑے صغیر میں کوئی نہیں بڑا. احمد رضا نے 1912 میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا اپنے رسالے کے اندر اور کہا کہ بینک قائم کرو. اگر بینک قائم نہیں کرو گے تمہارا پیسہ تمہارے ساتھ محفوظ نہیں ہوگا، دوسرے لے جائیں گے. اگر دیکھا جائے تو 1912 کہاں اور آپ کا 1950 کہاں. ہم نے 1950 کے بعد اسلامی ملکوں میں بینک بننا شروع ہوئے یا مسلمان ملکوں میں بینک بنانا شروع کیے. اس سے پہلے کے پیسہ کہاں ہے؟ ایک چھوٹی تاریخ بتا دوں آپ، یہاں بڑی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے. 1924 میں سعودی عرب 21 میں شروع ہوا تھا سلسلہ، 24 آزاد ہو گیا تھا. اس کے بعد وہاں تیل نکلا. جب تیل نکلا وہ کوڑیوں کا دام بکا، لیکن اتنا تھا کہ وہ کوڑیاں بہت تھیں. وہ پیسہ جب ان کے پاس آیا، اربوں کے پاس کوئی اپنا بینک نہیں تھا. سارا پیسہ جن کمپنیوں نے کام کر کے نکالا تھا وہ سارا پیسہ ان سے لے کے چلے گئے. کہا ہمارے بینکوں میں رکھو، اپنی بینک میں ان کا رکھنا پڑا. اب وہ سارا پیسہ جو خود ان کی اپنی ارننگ تھی وہ پیسہ کہاں گیا؟ ان کے بینکوں میں. اور بینکوں میں جا کے کیا پڑا رہا؟ وہ انہوں نے ترقی کی. پورا یورپ امریکہ اربوں کے اس پیٹرول کے پیسے جو ان کے اپنے بینک میں نہیں تھے وہاں رکھے گئے، اس سے پلا بڑا ہے. یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ غور کیجیے کیسے اوپر. اور اب صورت حال یہ ہے کہ ذرا سا عرب چیخنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے پیسے کو سیل کر دیتا ہے. کاش احمد رضا کے بعد پر عمل ہو جاتا 1912 میں ہی اور مسلمان اپنے بینک قائم کر لیتے تو یہ پیسہ ہمارے پاس ہی محفوظ رہتا. یہ اتنا بڑا ویژن دیا تھا احمد رضا 1912 میں کہ اگر اس وقت عمل ہو جاتا تو ہماری اس وقت اسلامی معیشت کسی اور ڈگر پر ہوتی. لیکن افسوس. تو یہ معاشی لحاظ سے میں نے بتایا احمد رضا کا ایک رول ہے. پھر سیاسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کے اندر جو کشمکش تھی، آپ نے انگریز خلاف بھی فتاوی دیے، ہندوؤں خلاف بھی فتاوی دیے، بد خلاف بھی فتاوی دیے. جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا آپ نے اس کے خلاف فتاوی دیے ہیں. اسلام کا علم کو بلند رکھا ہے. کوئی اس کے اندر خلط مل نہیں کیا، کوئی لین دین نہیں کی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی. اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے سیاسی ان کا. ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب گائے ذبح کا مسئلہ آیا تھا تو مسلمانوں نے گائے ذبح کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھا مفتیان نے. اور احمد رضا نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ہمارا اسلامی شعار ہے، ہم ضرور ذبح کریں گے.
اور وہ قائم رہے اس بات پر. تو بہت ساری باتیں. تو یہ ایک تھوڑے سے نوعیت میں بتائیے بھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک اور بتا دوں آپ کو، بہت ہی آپ تعجب کریں گے. آرکیولوجی سبجیکٹ ہے جو قدیم آثار قدیمہ کہلاتا ہے. اس پر بھی احمد کا رسالے میں ایک فتویٰ موجود ہے. وہ کون سا فتویٰ ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ احرام مصر کب بنے، کیسے بنے. میں اختصار بتا رہا ہوں، ورنہ آپ تفصیل جا کے دیکھ سکتے ہیں. خود میں نے بھی اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے حالت کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ احرام مصر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو جنات موجود تھے انہوں نے یہ احرام مصر بنائے تھے. اب بتائیے. پھر انہوں نے ثبوت دیا ہے، فتاوی کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے ملفوظات کے اندر ہے یہ ان کا یہ سوال جواب. تو مطلب کوئی بھی علم ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ دس از ناٹ مائی سبجیکٹ. A Muslim alim knows all the sciences of the time and he must know all the sciences of the time. تبھی وہ ایک بہت بڑا عالم بن سکتا ہے. احمد رضا کے فتاوی کی جو آپ جا کے نوعیت دیکھیں گے، اس کے فہرست دیکھیں گے تو سینکڑوں فہرست آپ مل جائیں گی کس عنوان پر آپ کے فتاوی موجود ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے میری ان باتوں کو پسند فرمایا ہوگا. کوشش کرتا ہوں کہ آسان طرح میں آپ کو چیزوں سے آگاہی دوں، اور اگر کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صحیح نہیں کہی ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ فتاوی پڑھیں گے. اگر بغیر فتاوی پڑھے آپ کہیں گے کوئی بات تو پھر مناسب نہیں ہوگی. لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کر کہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک پروفیسر ہوں. آئی نو اٹ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس متعلق کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے کراچی یونیورسٹی کے اندر 36 سال میں نے علم ارضیات پڑھائی ہے، اور میرے ارضیات کے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں میں نے جو مختلف جرنل میں شائع ہوئے ہیں، اور اب میں یہاں پہ بھی کام کر رہا ہوں الحمدللہ. تو اللہ رب العزت مجھے حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اور احمد رضا سے بڑا میں نے عالم دین اس بر صغیر میں ابھی تک کسی کو نہیں پایا. یہ میرا پچھلے 40 سال کا مطالعہ ہے ان کے فتاوی اور دیگر کتب کے بعد. مجھے امید ہے کہ آپ بھی پتہ فرمائیں گے اور ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کریں گے، جس میں ہم آپ کو نئی باتیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.